کراچی میں بجلی، پانی، نکاسی آب سمیت امن و امان جیسے بڑے مسائل کے آگے کراچی کے شہری پریشان۔ متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے حالیہ واقعات دیکھ کر لگتا ہے کراچی میں کسی نے سوئچ آن کر دیا ہے۔ امجد صابری کے قتل کی ٹوپی ایم کیو ایم کے سر پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حالات بہتر نہ ہونے کی صورت میں پاک سرزمین پارٹی بھی سڑکوں پر آنے کا عندیہ دے چکی۔ اور کنفیوژن کا شکار کون؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یا پاکستان کی خارجہ پالیسی؟ ریڈ لائنز پر پاکستان میں سول حکومت سے بات کرنی ہے یا کسی اور فریق سے؟ نہیں معلوم۔ نریندر مودی کا تازہ انٹرویو میں موقف۔ بھارت مذاکرات سے فرار کے بہانے تراش رہا ہے، فوج پاکستان میں جمہوریت کی حامی ہے، پاکستان کا جواب۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، دوران رمضان چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے کا اغوا ہو یا معروف قوال امجد صابری کا قتل، اس نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال، اس سے متعلقہ دعووں کی صورتحال سے پردہ اٹھایا ہے، تو وہیں کراچی میں سیوک سہولیات کی کیفیت کیا ہے؟ تھوڑی سی بارش نے اس کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے۔ اب ابلتے نالے، پانی میں ڈوبی سڑکیں، گندگی کے ڈھیر، تاریکی میں ڈوبے علاقے، ان سب مسائل کے انبار میں بدقسمتی سے آج بھی کراچی کے عوام پسنے اور زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ ایک جانب ان سارے عوامل سے، عوام کی پریشانی سے بظاہر بے خبر سندھ حکومت ہے، دوسری جانب خدشات کا شکار ایم کیو ایم ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ امجد صابری کے قتل کی ٹوپی اس کے سر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تیسری جانب پاک سرزمین پارٹی، جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عوام کے لیے صورتحال بہتر نہ ہوئی، عوام کے لیے مسائل کا حل نہ ڈھونڈا گیا تو وہ سڑکوں پر آ سکتی ہے۔ کراچی کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس جانب کدھر دیکھیں ان مسائل کے حل کے لیے۔ اس پر ہم بات کریں گے کراچی کے سابق ناظم اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں۔ مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایسا کیوں ہے کہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا اور تھوڑی سی بارش کے آگے ہمیں اتنا بے بس نظر آیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب۔ کوئی اونرشپ نہیں ہے شہر کی جی، اس لیے یہ شہر اس طرح نظر آتا ہے آپ کو، لاوارث نظر آتا ہے شہر یہ بالکل، اور کوئی اس کی اونرشپ نہیں ہے۔ تمام اس کو لوگوں نے مفتوحہ علاقہ سمجھ رکھا ہے، اس کو صرف لوٹنے کے لیے اور یہاں پر اس کے یہاں سے پیسے کمانے کے لیے تمام یہ اتھارٹیز، تمام یہ ایڈمنسٹریشنز اور پروونشل گورنمنٹ اور بیوروکریسی اور تمام لوگ اور سو کالڈ پولیٹیشین، اس کی وجہ سے یہ شہر ایسا ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ کوئی اس شہر کو بنانے کے لیے اس کے لیے سوچ ہی نہیں رہا، شہر بنا ہوا شہر تباہ کر دیا سارا، ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا شہر تباہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کچھ اس نے بانٹ لیے، کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے، ہر کسی نے اس کا بٹوارہ کر لیا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کی بنی بنائی چیز بنانے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی محنت، کتنا ٹائم لگتا ہے، تباہ کرنے میں تو 1 منٹ لگتا ہے سارا۔ سب اپنی پرسنل سیٹسفیکشن، ایگو، لالچ، ہرس، اپنی اجارہ داری سے کوئی باہر ہی آ کر نہیں بات کرتا، کوئی جو ہے وہ اجتماعیت کے طور پر اجتماعیت کے لیے، شہر کے لیے، لارجر انٹرسٹ میں لوگوں کے لیے باتیں سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آج دیکھیں کہ آج 10 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 6 ملی میٹر، اور اس میں یہ شہر کا 9,000 ٹن گاربیج جب آپ نالوں میں ڈالیں گے، 12,000 پروڈیوس کرتے ہیں، 3,000 لینڈ فل سائٹ پہ پھینکتے ہیں، باقی آپ جو انہی نالوں میں جہاں سے بارش کا پانی جانا ہے، جہاں سے سیوریج کا پانی جانا ہے، ان میں آپ 9,000 ٹن روزانہ گاربیج ڈالیں گے۔ پھینکنے کا مسئلہ ہے، ٹائم پر نہ صاف کرنے کا مسئلہ ہے۔ بارش کے دوران قائم علی شاہ صاحب نے کروڑوں روپے جاری کر دیے نالوں کی صفائی کے لیے۔ وہ نہ کرتے تو اچھا، تو کروڑوں روپے تو ضائع ہوں گے، وہ تو بٹے گا، آپس میں رشوتیں بٹیں گی اس کی۔ بارش ہونے کے بعد تو نالوں کی صفائی ہو ہی نہیں سکتی میرے دوست، مجھے تو نہیں پتا، مجھے سمجھائے کیسے ہو سکتی ہے۔ میں تو جو ہے میں نے کام کیا ہے کھڑے ہو کر سڑکوں پہ، روڈوں پہ، اس شہر میں، مجھے تو نہیں پتا کہ نالوں کی صفائی بارش ہو رہی، جب پانی آ گیا، پانی اوپر چلا گیا، اس وقت تو پیسے لگے، اس وقت تو صفائی ہو ہی نہیں سکتی۔ نالوں کی صفائی تو 3 مہینے پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں آپ، 3 مہینے پیسے کرتے ہیں آپ اس کو، نالوں کی صفائی، ڈیسلٹنگ کرنی پڑتی ہے، نالوں میں مشینیں اتارنی پڑتی ہیں، گاربیج آپ کو گریب کرینے لگانی پڑتی ہیں، اس کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے، مٹی نکالنی، وہ تو جم جاتا ہے سارا، بچے اس کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسا ہو جاتا ہے نالا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو نالوں میں پانی ہے سارا، ابھی صفائی کیسے ہوگی؟ تو 48 کروڑ روپے بھی
لوگ بٹوارا کریں گے بارش ہونے کے بعد، بھائی کیوں پیسے کیے؟ اور پھر میرا سوال ہے کہ چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ بارش کے نالوں کی صفائی کے پیسے وہ کیوں رکھے گا اپنے پاس بھائی؟ کیونکہ مصطفیٰ صاحب ناظم نہیں ہے نا، آپ بھی یہی نقطہ اٹھا رہے ہیں غالباً کہ ناظم نہیں ہے اس وقت کراچی کا۔ ارے بھائی ناظم کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ الگ کہانی ہے، پھر وہ پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے۔ وہ 7 مہینوں سے، اس لیے کہ وہ ناظم جس پارٹی کے ہیں وہ پارٹی شور ہی نہیں کر سکتی لوگوں کے مسائل پہ۔ وہ پارٹی تو 8 سالوں تک ان کے ساتھ حکومت میں رہی ہے، 2008 سے 2013 تک، 2013 سے 2015 تک تو حکومت میں رہے وہ، ان کے سامنے تو سارا شہر تباہ برباد ہوا ہے میرے دوست۔ لیکن اس جماعت کا حصہ رہتے ہوئے جب آپ ناظم بنے، کراچی کی حالت بدلی، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اختیار دینے کی بات ہے، آج بھی کراچی بہتر ہو سکتا ہے۔ نہیں کراچی، میں کب کہہ رہا ہوں کراچی تو دنوں میں مہینوں میں بہتر ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میں سیاست نہیں کر رہا، پولیٹکس نہیں کر رہا، اپنا پوائنٹ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کی سمجھنا ضروری کہ کراچی، سب سے پہلے تو کراچی صحیح کرنے سے پہلے یہ پہلے سوال کریں کہ کراچی کی ایسی حالت ہوئی کیوں؟ کیا سارے لوگ چاند پہ رہ رہے تھے؟ منہ میں لالی پاپ لے رکھا تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی؟ بھائی صاحب یہ 8 سالوں تک حکومت کی گود میں بیٹھے رہے نا، ان کے سامنے ایک دن میں تو نہیں ہوا نا سارا کچھ، یہ 8 سالوں میں ہوا ہے نا سارا کچھ، یہ تو کیوں ہوا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کیوں ہوا؟ ایک دن میں نہیں ہوا سارا کچھ، یہ میرے جانے کے بعد کیوں ہوا سارا کچھ؟ اس لیے کہ جبکہ آپ کے جرائم کی داستان اتنی لمبی ہے، آپ کے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس اتنے زیادہ ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ کسی لوگوں کے مسائل کے لیے حکومت وقت کے آگے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ میرا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں 7 مہینوں سے جو ہے وہ ناظم ان کا اوتھ لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، اس کو اوتھ نہیں لینے دیں گے، اور وہ کچھ 7 سال بھی بھگتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جماعتیں تو یہی ہیں نا جو کراچی کے حصے میں آ گئیں، حکومت بھی فی الحال یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں مہینوں میں صورتحال بدلی جا سکتی ہے، آپ مفت مشورہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے لیے شروع کہاں سے کیا جائے کراچی کے مسائل کا حل؟ ویئر ٹو بگن فرام؟ آپ اپنے آپ سے پہلے رات میں یہ تہیہ کریں کہ صبح اٹھ کر رشوت نہیں لینی ہے، پہلے رات میں یہ تہیہ کریں کہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ جو اختیارات دیے گئے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ذمہ داری دی ہے، اگر اس کو لوگوں کے لیے ڈیلیور نہیں کیا تو مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں تبدیلی شروع ہو جائے گی، صبح اٹھ کر آپ کو جو ہے وہ آپ کام شروع تو کریں کہیں سے، آپ کو خود بخود جو ہے وہ رستے نکلتے چلے آئیں گے۔ لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلی فائل آپ وہ منگاؤ گے جس کے اوپر آپ کو سب سے بڑی رشوت ملنی ہے، تو کیا آگے چلتے ہیں؟ میرے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے کوئی الٹی سیدھی۔ میں ایک کوئک بریک کیا لوں ہوگا؟ کمال صاحب، اور بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت خصوصاً جب امن و امان کو ناظرین جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے رمضان میں، تو یہ شاید ہو نہیں رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے۔ اس رائے میں کتنا وزن ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں کراچی کے سابق ناظم اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے۔ مصطفیٰ صاحب، امن و امان کا جو مسئلہ، ہم نے اس کی ایک بدامنی کی نئی لہر دیکھی رمضان میں، اغوا، ٹارگٹ کلنگ، سٹریٹ کرائمز۔ ایم کیو ایم کو، فاروق ستار صاحب کو بالخصوص لگتا ہے یہ اس طرح نہیں ہو رہا، کروایا جا رہا ہے، کسی نے سوئچ آن کر دیا۔ یہ سوئچ کہاں ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ یہ تو میں نے اگر یہ بیان دیا ہوا تو آپ مجھ سے پوچھتے، یہ تو فاروق ستار صاحب، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سوئچ کے تحت ہے؟ کہیں سوئچ ہے ایسا کوئی؟ میں ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں سر، آپ چھوڑ دیجئے کہ فاروق ستار صاحب نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہیں سے کروایا جا رہا ہے، آپ کو اس میں وزن دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں جی؟ میں فاروق ستار صاحب جو ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب کے پاس جو لکھا ہوا آ جاتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ اینی ویز، اب وہ میں کیا بولوں؟ میں نے کہا نا، آپ فاروق ستار صاحب بھول جائیے ان کا بیان ہے، ان کی رائے دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے کروایا جا رہا ہے۔ نہیں میں بھول نہیں سکتا نا، مطلب یہ ایسی باتیں فاروق ستار صاحب ہی کر سکتے ہیں بس، اور ان کی پارٹی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، تو میں بھول نہیں سکتا۔ میں بات کروں گا تو فاروق ستار ہی یاد آئیں گے مجھے، تو ایسا نہیں ہے اس میں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اب اس کی تو بڑی ہی یوٹوپین قسم کی بات ہے، ایک اسپیکولیٹو ساری بات ہے، کہیں سے کہاں سے بھائی نام لیں، کہاں سے کون کروا رہا ہے؟ یہ تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ بھائی اس شہر میں را آپریٹ کرتی ہے، مجھے تو یہ پتا ہے، ہاں انڈیا کرا رہا ہوگا صاحب کچھ، یہ
مجھے تو یہ پتا ہے کہ جو انڈیا جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. مجھے یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ 22 سالوں سے انڈیا سے فنڈنگ لے رہے ہیں. یہ وہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ انہوں نے اسکاٹ یارڈ کو لکھوایا جا کے. انور صاحب نے, ان کے جو مرکزی رہنما انہوں نے لکھوایا ہے, طارق میر صاحب نے لکھوایا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ایک پیپر اس کے ذریعے نکل کر آیا مرچنٹ صاحب کے ذریعے, اس پہ جو وہ بیک گراؤنڈ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو اون کر رہی ہے کہ ہاں ایم انور, طارق میر, الطاف حسین آئے تھے اور کہہ کر گئے ہمارے پاس کہ وہ 22 سالوں سے را سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو انڈیا را 22 سالوں سے یہاں پر آپریٹ کری. تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہاں را کے ایجنٹس یہاں پر موجود ہیں, مجھے تو یہ پتا ہے, اور یہ سارے کام را کروا سکتی ہے اور کروا رہی ہے. اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لاشیں چاہیے, اس کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو جاہل کرنا ہے, مس مینج کرنا ہے یہاں پر افراتفری. تو ہماری فورسز بھی تو آپریشن کر رہی ہیں نا کراچی میں. دیکھیں یہ کوئی ایک دو دن کا تو کام ہے نہیں. میں اگین فورسز کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فورسز کا آپریشن کرنے سے کوئی حتمی نتائج یا کوئی جو دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. حتمی نتائج فورسز کے آپریشن کرنے سے نہیں حاصل ہو سکتا. آرمی رینجرز جو آپریشن کرتی ہے اس سے ایک اسپیس کریٹ ہوتا ہے, جس اسپیس کو, اس خالی جگہ کو مقامی حکومتوں نے, پروونشل گورنمنٹ نے اپنے گڈ گورننس سے بھرنا ہوتا ہے. اس اسپیس کی خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے, وہاں پر ریفارمز کرنے ہوتے ہیں ان کو, وہاں پر پولیسنگ ٹھیک کرنی ہوتی ہے ان کو. کیا ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے وہاں پر؟ ہیلتھ, ایجوکیشن, جاب اپورچونٹیز, ریکریشنل فیسلٹیز, پینے کا صاف پانی, سیوریج کا نظام, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لے کر جانا ہوتا ہے. جب جا کر معاشرہ اور وہ آپریشن کامیاب ہوگا, وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی کامیاب ہوگی. صرف آپ جو ہے وہ رینجرز آرمی آپریشن کرے, اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہ کرے, پروونشل گورنمنٹ وہاں پر کام نہ کرے, وہاں پر جو اس خالی جگہ کو پر نہ کرے, جس جماعت کی قیادت پر آپ کو اعتراض ہے, مینڈیٹ اسی جماعت کے پاس ہے, ناظم اسی جماعت کا آنا ہے, سو وہ آ کے کہ گورننس کا خلا یہ ویکیوم فل کر لیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے پروونشل گورنمنٹ کا نام لیا. پولیسنگ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہوتی ہے. ابھی تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا ان کو, ابھی تو جو ہے وہ ان کو اختیارات دے دیں نیچے. مجھے تو اعتراض نہیں ہے بالکل. میں تو کہتا ہوں یونین کاؤنسل لیول پہ اختیارات دیں بھائی, ڈیوالو کریں. کسی کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ابھی ہم آئے نا, ہمارے آنے سے پہلے ساری ووٹنگ ہوئی. اب ہم جب لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو لوگ اب ووٹ نہیں ڈال رہے. یہی ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے ہمارے آنے سے پہلے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ 1 لاکھ ووٹ پڑا تھا یعنی 246 میں, اب 6% اور 9% ووٹ پڑ رہے ہیں. تو یہ ووٹ بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ساری بات. اگلی دفعہ نہیں دیں گے ووٹ, لیکن ابھی دے دیا ہے ووٹ تو بھائی انہی کو اختیارات دیں. میں لوگوں سے مخالفت تھوڑی کروں گا, میں کراچی پاکستان کے لوگوں سے, کراچی کے لوگوں سے میں دشمنی تھوڑی کروں گا خدا نخواستہ. جن کے پاس بائی ڈیفالٹ جو بھی لوگ ہیں یہاں پر ان کو اختیارات دیں. پروونشل گورنمنٹ ریفارمز کرے, پولیس کو ٹھیک کرے, اختیارات نیچے ڈیوالو کرے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بڑا رول پروونشل گورنمنٹ کا ہے. ایم کیو ایم سے ہمیں یہ سننے کو ملا کہ جی وہ ان کے ورڈز, خیبان سحر کا بے زمین ٹولہ, وہاں سے دھمکیاں مل رہی تھی. تو سر یہ کیا پاک سرزمین پارٹی کے آنے کے بعد ایک مزید الزامات, مزید ایک ڈویژن حصے میں آ گئی ہے کراچی کے, اتنے سنجیدہ الزامات؟ میں اتنی بیہودہ باتیں یہ کہ اس کے اوپر میں تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتا. میرا لیول ہی نہیں بنتا, ہماری پارٹی کا لیول ہی نہیں بنتا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی گاڑی ہماری توڑ دی, ہمارے اس پر گاڑی پہ پتھر مار رہے تھے ان کے لوگ, اس پہ ڈنڈے مار رہے تھے 10 12 15 لوگ کھڑے ہو کر. ہم نے تو وہاں پر ایک پتھر نہیں مارا کسی کو. ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا. ہم نے یہ مارنے مرنے کی سیاست کرنی ہی نہیں ہے. دھمکی دھونس دھمکی یہ والا کام ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی میڈیا نے, پاکستان کی سوشل میڈیا نے اس ساری بکواس باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مجھ سے آپ پوچھتے ہیں, میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ میں ایسی بیہودہ باتوں پہ یہ آپ کا استحقاق مصطفیٰ کمال صاحب. لیکن بہرحال کراچی کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں وہ کس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. موونگ آن, آپ سڑک پر آنے کا اشارہ دے چکے عوام کے حق کے لیے, عوام کو آگاہی دینے کے لیے. دا ٹائم ہیز کم, یا ابھی آپ مزید گریس پیریڈ دے رہے ہیں کوئی حکومت کو؟ میں نے عید کے بعد ہم نے بات کی کہ عید کے بعد ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے اور حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. کراچی مینڈیٹ کے نام پر کراچی کے لوگ جو یرغمال ہوئے ہوئے ہیں,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو جن کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہے اگر وہی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہی پارٹ آف دی پرابلم ہے اور پارٹنرز ان کرائم ہیں تو کراچی کے لوگ لاوارث ہیں بس اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کراچی کے لوگ لاوارث نہیں ہیں، کراچی کے لوگ پاکستان کے لوگوں کے ہم وارث ہیں، ہم ہیں یہاں پر، اور ہم ہر وہ چیز جو کہ غلط ہو رہی ہوگی لوگوں کے ساتھ پاکستان میں کہیں پہ بھی اور بالخصوص کراچی میں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ کراچی صرف ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے، پورا پاکستان یہاں پر رہ رہا ہے، پاکستان کی تمام قومیتیں، سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچی، سرائکی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان پارٹی کے سربراہ فرما رہے تھے کہ کراچی میں آپریشن ضرور جاری ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں مثبت کام کرنے کی جو گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ بہرحال اس کو پر کرنا حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے ناظرین، اور اس کے بعد پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، خصوصاً نریندر مودی صاحب کی یہ مشکل کہ انہیں پاکستان میں کس سے بات کرنی ہے، سول حکومت سے یا کسی اور فریق سے، اس مشکل کا جواب پاکستان کے پاس کیا ہے، بات کرتے ہیں اس بریک میں۔ ویلکم بیک ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جی نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں یہ کہا کہ خارجہ پالیسی امور کے حوالے سے انہیں پاکستان میں کس سے بات کرنی ہے انہیں یہ اندازہ نہیں ہے، وہ مخمصے کا شکار ہیں کہ وہ پاکستان میں اس حوالے سے سول حکومت سے بات کریں یا کسی اور حلقے سے بات کریں۔ اس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے گزشتہ روز اپنی بریفنگ میں یہ کہا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ بھرپور طریقے سے جمہوریت کی حمایت کر رہی ہیں پاکستان میں، جبکہ بھارت کے ساتھ پاکستان آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اپنی اسی بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے F-16 خریدنے کا معاملے پر جو آپشن ہے وہ اب تک موجود ہے۔ یہ یاد رہے کہ انہوں نے یہ بات جان مکین جو کہ امریکی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کے دورہ پاکستان سے پہلے کہی ہے۔ اسی بریفنگ میں ذکر افغانستان کا بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغان امن عمل کے حوالے سے 4 فریقی گروپ QCG کے تمام ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی افغان عمل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار اور تعاون دینے کے لیے تیار ہے جب بھی افغان حکومت اس کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی پارلیمان کے باہر پارلیمان سے ہٹ کر بن رہی ہے، یہ تاثر کیا اب پاک بھارت تعلقات پر بھی ریفلیکٹ ہونا، اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ان مشکل حالات میں کس طرح پاکستان کو انگیج کرنا ہے ود امریکہ، ود انڈیا اینڈ ود افغانستان۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لکشمن ریکھا یعنی ریڈ لائنز کا تعین پاکستان کے ساتھ ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے انہیں تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ سول حکومت سے بات کریں یا کسی اور کے ساتھ بات کریں۔ میرے نزدیک تو یہ ایک تو ثبوت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا، بٹ مودی صاحب یہ کر کیوں رہے ہیں، کیوں وہ بائفرکیٹ کر رہے ہیں سول حکومت، آرمڈ حکومت، وائی؟ نہیں جی، اس سے ایک اہم سوال زیادہ ہے جو آپ چھوڑ گئے ہیں۔ لکشمن ریکھا کا مطلب ہے ریڈ لائن۔ میں بتا دیتا ہوں اپنے تجربے کہ نہ پاکستان نہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ ریڈ لائنز ڈرا کرے۔ بات چیت ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر، نہ پاکستان ریڈ لائن ڈرا کر سکتا ہے نہ انڈیا ریڈ لائن ڈرا کر سکتا ہے، نہیں تو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ٹاکس کا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا چاہیے ٹاکس میں کہ جو بھی معاملات دونوں ممالک کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، جو بھی ان کی ترجیحات ہیں، ان سب پہ بات چیت ہو۔ یہ لکشمن ریکھا یا ریڈ لائن ڈرا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بات کریں گے، یعنی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ٹیررزم یا فلاں چیز لکشمن ریکھا ہے تو پاکستان بھی یہ ہے کہ ٹیررزم کا وہ خود شکار رہا ہے، لیکن جو ورڈز چوز کیے گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں ایک پازیٹیو ڈائلاگ کے لیے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری چیز آپ نے پوچھ رہے تھے کہ جی کس سے بات کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان پہ ایک کامنٹری کی ہے جس کا وہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ وہ ایسا بیان نہ دیتے ڈپلومیٹک نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن بہرحال پاکستان میں جب یہ بات روزانہ پوچھی جا رہی ہے کہ جناب ملک کی حکومت کون چلا رہا ہے، تو پھر ایسے سوال اگر پوچھے جائیں
تو چاہے مناسب تو نہیں غیر ملک کی حکومتوں کی طرف سے، لیکن سمجھ ضرور آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہوں گا کہ جو گورننس کی ایبسنس ہے یا فوکس نہیں ہے فورن پالیسی پہ، صرف فورن پالیسی پہ نہیں ہے، باقی بھی معاملات میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرفٹ ہے نیشنل افیئرز میں اور فورن پالیسی. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ مودی صاحب ہوں یا کوئی اور، یہ جواز سول حکومت نے خود فراہم نہیں کیا. بالفرض اب حسن روحانی صاحب آتے ہیں، سرتاج صاحب کہتے ہیں کہ جی کلبھوشن کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا، ISPR کا ٹویٹ آتا ہے کہ جی آرمی چیف نے تو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. سو یہ ریفٹ تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کی بات یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں نا جی آرمی نے فلاں چیز میں دخل دیا ہے، میں کہتا ہوں اگر ویکیوم ہوگا تو یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے، ویکیوم پر ہو جائے گا. اگر آپ چھوڑتے جائیں گے میدان اور آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کو پرٹیکولرلی نگلیکٹ کیا گیا ہے. پرائم منسٹر کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا، ہیونگ ہیلڈ دیٹ آفس فار 5 years I know how important it is کہ پورا فوکس ہو. اور سرتاج صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن وہاں بھی انہوں نے 2 بندے بٹھائے ہوئے ہیں. فورن آفس میں یہ سنا ہے کہ یہ لوگ اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ فاطمی صاحب زیادہ قریب ہیں پرائم منسٹر کے یا سرتاج صاحب. یہ ڈسٹرکٹیو ہے فار اینی ڈسپلن ان دا فورن آفس اور ان اینی ادر آرگنائزیشن، اور لیڈرشپ کو سیپ کر دیتا ہے. تو بنیادی ایڈمنسٹریشن کے اصولوں کے خلاف ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک حد تک دعوت خود دی ہے، اس جس کو میں ایبسنس آف گورننس کہہ رہا تھا، وہ فورن آفس کو بھی اپلائی کرتی ہے. ایک اور بڑی اہم بات برطانیہ کے جو پرائم منسٹر، میں چاہوں گا اس پر آپ ذرا مجھے کامنٹ دیجئے. مودی صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی کے تناظر میں ان کی اپنی جو پالیسیز رہی ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. اور اب پاکستان جب دنیا بھر کو جواب دہ ہوتا ہے تو پاکستان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حد تک مودی صاحب اس پالیسی میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ ٹھیک کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو یہ سیریس قسم کا کلیم نہیں لگتا، اور اس قسم کے کلیم انہیں نہیں کرنے چاہیے. وہ ایک بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ ان کی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زیب دیتا ہے کہ ایسی بات کریں. اپنے ملک کی بات کریں. یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ obsessed ہیں انڈیا سے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے انڈینز obsessed ہے پاکستان سے. کیا یہی فورن پالیسی کے پاکستان جا کے آئسولیٹ کریں؟ افسوسناک بات ہے، لیکن میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان کو کوئی طاقت آئسولیٹ نہیں کر سکتی سوائے پاکستان کی اپنی ناکردہ جو ہماری کام ہے. ہم اگر ذرا سے پرو ایکٹیو ہو جائے، پاکستان کا میل و وقوع کی اہمیت کئی لحاظ سے بہت بڑی ہے، اور ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا نہیں رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پرو ایکٹیو ہو جائے اور نظر آئے کہ ہر فورم پہ موجود ہے اور پاکستان کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہ بات میں مانتا ہوں کہ مودی صاحب نے پرو ایکٹیو رہے ہیں، ان کی آواز سنائی دی گئی ہے. اور اس موقع پہ ہماری آواز جب نہیں سنائی دی گئی تو ایسی جگہوں پہ جو پاکستان کے قریب ترین دوست ہیں، وہاں صاحب بھی مودی صاحب نے پہنچنے کی پوری کوشش کی ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب چیزیں انڈو ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوکس ہو فورن پالیسی پہ. سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہوں، تبھی ہوں گے ایک پیج پہ اگر ان میں مشاورت ہوگی. اور میں تو بڑی دیر سے اس بات کا سپورٹر رہا ہوں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے جس کی اپنی سیکرٹیریٹ ہو، اور تمام ایشوز جو ہیں ان کو ٹیبل پہ تھریش آؤٹ کیا جائے. تو اس قسم کے جو آپ کے ہمارے ملک میں نظر آتے ہیں ڈویژنز، وہ نہیں رہیں گے، اور مودی صاحب کو موقع نہیں ملے گا. ایک پہلو ہے نا کہ ان کو یہ کامنٹ کرنا چاہیے یا نہیں. بظاہر وہ لائنز انہوں نے کراس کی ہیں، بٹ پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی پاک بھارت تعلقات کو بحال رکھنا ہے، دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں، مسئلے سارٹ آؤٹ کریں. بہرحال دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو مزید کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ کو نہیں لگ رہا یہ جو تازہ سٹیٹمنٹ ہے فرام امریکہ، یہ اب جو ڈو مور کا امریکن نیریٹو ہے، یہ پاک بھارت تعلقات میں بھی اب انٹروین کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے کوئی نئی بات تو نہیں، تو بڑی پرانی بات ہے
ये चाहे डेविड हेडले का केस हो या और हो, क्योंकि उसमें अमेरिकन्स मारे गए थे, मत भूलिएगा। जो बॉम्बे में हमला हुआ है मुंबई में, उसमें कोई 10-15 नेशनैलिटीज़ के लोग थे, अमेरिका के थे, बरतानिया के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे। तो एक बहुत बड़ा इशू बना था। उसके बाद अमेरिका, ख़ास तौर के जहाँ बम्बई के मामलात हैं, उसमें उसने बातचीत करनी शुरू की कि उसके शहरी भी मारे गए थे। लेकिन जब आप बात करते हैं दहशत गर्दी की, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया था जो कि हेडलाइंस लगा पाकिस्तान में, और उन्होंने ये कहा था कि जो कोई गुंजाइश प्रॉक्सी वॉर्स की और प्रॉक्सी वॉरियर्स की नहीं है। ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। ये अब की नहीं, 9/11 के बाद से नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई रोल रहा नहीं, और अगर कोई रोल होगा तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि कश्मीर का कॉज जो है वो बड़ा जस्ट कॉज है। ह्यूमन राइट्स के इशू पे कश्मीर को उजागर करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बल्कि हम अपना केस कमज़ोर करेंगे अगर नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिला। तो ये मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर जो आर्मी चीफ ने रियलाइजेशन किया, बल्कि रियलाइजेशन तो इससे पहले कियानी साहब ने भी की थी, लेकिन उन्होंने जब कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स थ्रेट से ज़्यादा इंटरनल थ्रेट है, लेकिन जनरल राहील शरीफ ने ज़्यादा फोकस से बात की है, और उन्होंने जो ऑपरेशन किया है वज़ीरिस्तान का, ईद उस केस को तकवीत मिली है। ठीक है कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमसे बात कर रहे थे और जैसा कि फरमा रहे थे कसूरी साहब भी, नाजरीन के किसी भी अगर वैक्यूम या खला को पुर करना है तो उसकी जिम्मेदारी सिविल हुकूमत को ही उठाना होगी, और फॉरेन ऑफिस के सिर्फ इन बयानात से काम नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिविल हुकूमत के हाथ में है। देयर इज़ मोर टू डू अबाउट इट। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। पाकिस्तान के खारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस के हवाले से ही मजीद बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खुर्शीद कसूरी साहब से, और हम देख रहे थे कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को किस तरह अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना है। इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। उनसे पाकिस्तान के इन खारजा चैलेंजेस के हवाले से मजीद बात करते हैं। शेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं पाक अमेरिका एंगेजमेंट पर आऊँ, ये जो मोदी साहब ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कह दिया कि जी पाकिस्तान में किससे हमें बात करनी है, हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं है। सरताज अजीज साहब कहते हैं ये तो एक पुराना इंडियन नैरेटिव है, और वो इसको एक्सक्यूज के तौर पर यूज करते हैं कि आगे ना बढ़ें। सो हमारा भी ये नैरेटिव पुराना है। सो आपके नजदीक ये इम्पासे है इस वक्त या क्या है? जी देखिए, बात ये है कि इतना कहने में सरताज साहब ने गलत बयानी नहीं की है कि ये पुराना उनका एक कौमी बयानिया सा बन गया है। जब मर्जी आए वो उसको निकाल लेते हैं, कभी गैर रस्मी मुज़ाकरात में या कभी फॉर्मल मुज़ाकरात में भी। हमारा भी आज जैसे आपने कहा एक कन्वेंशनल सा ही रिस्पॉन्स बन गया है, जिसे आप समझ लें, क्लिशे समझ लें। तो दोनों तरफ से एक सर्द लहरी फिर डेवलप हो गई है, एक स्टेलमेट आ गया है, ताल्लुकात में एक रुकावट, एक रोड ब्लॉक सा बन चुका है, और इसको मतलब फिर से बहाल करने का मुज़ाकरात को, और उनको कहीं किसी भी रास्ते पर अनइंटरप्टेड रास्ते या देरपा रास्ते पर डालने का अभी तक कोई वो नजर नहीं आ रहा। बजाय डिस्पाइट इन चीजों के बरक्स के ऐसे भी मौके आए हैं कि पठानकोट जैसे साने को उन्हीं की इंटेलिजेंस आउटफिट्स ने, उन्हीं की ऑफिशियल जो क्लियर करते हैं फोरेंसिक इन चीजों को, कहा है हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स ने कि पाकिस्तानी रियासत का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, और पाकिस्तान को इसे पॉजिटिवली मैं समझती हूँ लिया भी गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो रिएक्शंस हैं या रद्द अमल, मुझे समझ नहीं आते कि वो किस मंतक की बुनियाद पर इशू होते हैं। इस वक्त तो सिर्फ मुझे यही एक बात नजर आ रही है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जो उनकी बहुत ही एक बढ़ा चढ़ा के बिड की गई थी हिंदुस्तान को फुल मेंबरशिप देने की, वो जिस तरह पसपा हुई है, और इनकी बिल्कुल ऑल आउट कैंपेन थी। फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जिसमें 26 ममालिक को खुद कांटेक्ट कर चुकी थी अपने लेवल पर, और नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन है, ओबामा व्हाइट हाउस में। उनका जब ये सब नहीं चला, अब उनको वापस आके मुल्क ये कहना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें कहना पड़ रहा है कि देखिए
ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں. تو ان کو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے فیلئرز کو وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیں یا اس طرح گیلری کو پلے کریں، اور یہ ایک افسوسناک میں سمجھتی ہوں عمل ہے. ٹھیک ہے شریف صاحب، موونگ آن. ابھی اسی فورن آفس کی بریفنگ میں جس میں انہوں نے رسپونڈ کیا مودی صاحب کے اس انٹرویو پر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ F-16 امریکہ سے خریدنے کا معاملہ، یہ آپشن تو ابھی بھی اوپن ہے. تو ہمیں یاد ہے سیکرٹری ڈیفنس سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ اٹس اے کلوز چیپٹر، ہم تو جارڈن سے کوئی یوزڈ F-16 لے سکتے ہیں، شاید امریکہ اس میں بھی کوئی رخ نہ ڈال دے. سو یہ کنفیوژن کیا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کا عمل ہے یہ، کیونکہ جتنی گو کی کیفیت چل رہی ہے خارجہ پالیسی میں، اکثر و بیشتر ہوتی ہے، یہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتی، لیکن جو اس وقت حالات ہیں ایسے میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، کم از کم اپنے مطالعے میں ایسے حالات کنفیوژن کے میں نے نہیں دیکھے. آج کل کی دنیا میں خارجہ پالیسی جتنی پالیسی کے مطابق کے بارے میں ہوتی ہے اتنی ہی اپنے بیانیے کے بارے میں ہوتی ہے. ان کا نہ کوئی بیانیہ ہوتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، پھر ایک کلیشے جیسا رسپانس. دیکھیے یا غصہ یا کلیشے یہ دونوں رسپانسز نہیں ہیں، اپنی طرف سے کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی، دوسروں کے بیانات پہ ضرور آپ رد عمل دیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اپنی کوئی اس وقت خارجہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر چین آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ اتنا بڑا نہیں بڑھا رہا ہوتا تو آپ بالکل تنہا ہوتے پورے اس خطرناک بدلتی دنیا میں. اور اب باتیں کرنے پر میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہم تنقید نہیں کر رہے، لیکن یہ F-16 تو ایک سمبل ہے. آپ دیکھیں جو ملا منصور کے حوالے سے ہوا اس میں کتنا کنفیوژن تھا. ایک طرف آپ یوز ہو رہے تھے ریکنسیلیشن مذاکرات کی، دوسری طرف آپ کو اپنے ایلائے نے ایسی جگہ بام کر دیا جہاں کبھی پہلے ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا اور بغیر انفارمیشن کے. یہ ایک بہت بڑا ایکشن تھا اور اس کا کوئی میں سمجھتی ہوں اس کے بعد کوئی ریویو نہیں ہوا ہے، کوئی ری تھنکنگ نہیں کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. بے شک میں سمجھتی ہوں ہم بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اپنے جن لوگوں سے ہم مذاکرات میں ہیں، جن لوگوں سے ہم مذاکرات میں نہیں ہیں. کابل کے ساتھ جو حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں، چلیے مجھے موقع دیجیے گا. یہ آپ نے کابل اچھا کیا آپ نے نقطہ اٹھا لیا. اسی فورن آفس بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ QCG میں پاکستان اب بھی تعاون کے لیے تیار ہے جب بھی افغان حکومت تیار ہو. سو بھارت کے ساتھ ہمیں تعلقات ریزیوم کرنے ہیں تو وہاں بھی بال بھارت کے کورٹ میں ہے، افغانستان کے ساتھ ریزیوم کرنے ہیں وہاں بھی افغانستان کے کورٹ میں ہے بال. یہ از اٹ رائٹ ٹو سے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیے بالکل انہوں نے گیند ہمیشہ دوسروں کے ڈی میں چھوڑی رہتی ہے، اور ایک طرح تو یہ ایک ٹیکٹیکل بات ہوتی ہے کہ اگر افغانستان یا اگر دلی یا کابل بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیوں زبردستی کریں، آپ کو ان کے بغیر چل تو نہیں سکتے. لیکن ظاہر ہے بہتری، اور اگر آپ نے 21ویں صدی میں آگے جانا ہے اور آپ کے چیلنجز بھی اب بارڈر لیس ہو گئے یعنی کہ ٹیررزم، تو آگے کے مسائل بھی بارڈر لیس ہیں یعنی الیکٹریسٹی، انرجی، سارے ایشوز بارڈرز کو انٹر ڈیپینڈنس پہ لے آتے ہیں ایک دوسرے پر تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو دوسروں سے مذاکرات یا ایک لائن آف چینل آف کمیونیکیشن تو خود ہی رکھنی ہوتی ہے. کیسے اس جگہ پہنچے ہیں مس کیلکولیشن کرتے کرتے، دوسروں کی روایتی پالیسی دیکھتے دیکھتے. ایک طرف آپ دیکھیے امیجز 5-6 سال پرانی یا 8 سال پرانی بات ہے کہ پریزیڈنٹ کے انوگریشن پہ افغانستان کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے، اس وقت بڑی آئی براؤز اٹھی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب سمجھ آنا چاہیے سب کو یہ کیا ہو رہا تھا. PDP گورنمنٹ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم ایک کورس کریکشن چاہتے ہیں کابل کے ساتھ، اور ہم کابل کو سب سے اہم اپنے لیے دارالحکومت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اتنے وائٹل انٹرسٹ ہیں اور ہمارے اتنے مسائل افغانستان کے اوپن بارڈر سے پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں حالات کدھر تک پہنچ گئے، کس نہج پر آ گئے. پریزیڈنٹ غنی آپ کو ایک بہت بڑا سنہری موقع دے رہے تھے، آپ نے ان کے مسئلے مسائل میں ان کو گھرنے دیا، اور آپ وہاں کابل کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اپنی میسیجنگ ہی ایسی نہیں رکھی. آپ نے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی افغانستان کے مسئلے مسائل، آپ نے ان کو ہاتھ بڑھایا کہ جی ہم کرتے ہیں. ہارٹ آف ایشیا ایک طرف چل رہا ہوتا ہے
بے شک آپ کے پاس 10 ممالک ضرور آ جاتے ہیں ان کے دور. آپ ذمہ داری نہ لیں افغانستان کی بھائی. آپ اپنی کہیں کہ اب ہم آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑتے ہیں. ہم بہت آپ کے بیسٹ نیبر ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. آپ نے وقت نکالا, آپ نے اپنے آپ کو ذمہ داری ٹریپ میں ڈال دیا. بہت شکریہ. شیری رحمان صاحبہ فرما رہی تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کو یہ کہہ کر سم اپ کیا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے ناظرین, اس کو صرف دوسروں کے بیانات پر رد عمل دینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کی اپنی پالیسی ان پلیس نظر آنا ضروری ہے, صرف رد عمل دینے سے بات نہیں بنے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.